آج کا بولتا کالم پاکستان کے معروف کالم نگار اشرف شریف کا مصلحتوں سے بندھے 9 منتخب وزیر اعظم۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ہمیں بجٹ سیشن دیکھنے کے لیے قومی اسمبلی کی گیلری میں مدعو کیا گیا۔ بجٹ پیش کرنا اور اس پر بحث اسمبلی کا سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اراکین اس موقع پر سنجیدگی کے ساتھ اپنی رائے پیش کریں گے۔ جو ہی وزیر خزانہ نے تقریر شروع کی، مسلم لیگ کی کچھ خواتین نے شور مچاتے ہوئے وزیر داخلہ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ احسن اقبال حسب معمول سوٹ میں ملبوس تیز تیز چلے آ رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کے پاس آ کر انہوں نے کوٹ کے بٹن کھول دیے۔ اس کے اندر روٹیاں تھیں۔ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عام آدمی کو روٹی نہیں مل رہی۔ اس وقت بازار میں روٹی کی قیمت 1 روپے کے قریب تھی۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں یہی روٹی 12 روپے سے بڑھ کر 25 روپے کی ہو گئی۔ شہباز شریف نئے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کی جماعت کی بہت سے باقی لوگ وزیر ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ایک طویل اور بھرپور تقریر میں اپنی جن ترجیحات کا ذکر کیا ہے وہ قابل قدر صحیح، لیکن ایوان میں موجود اراکین کی استعداد کو دیکھتے ہوئے جانے کیوں یقین نہیں آ رہا کہ یہ لوگ وزیر اعظم کا بوجھ کم کر سکیں گے۔ اکثر ایک بار پھر کوئی 10-20 سال کا پروگرام ترتیب دیں گے اور بس۔ ایک نشست کے دوران پچھلے دنوں دوست نے سوال کیا کہ بھارت میں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ لائق اور سمجھدار معاشی ماہرین کیوں ہیں؟ میں نے عرض کی کہ پاکستانی معیشت چونکہ قرض پر چلتی ہے، اس لیے ہم اکاؤنٹنٹ اور مالیاتی شعبے کے ماہرین کو وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں، جیسے اسحاق ڈار، جیسے شمشاد اختر۔ بھارت میں قومی ترقی کے لیے مالیاتی نہیں بلکہ معاشی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ وہاں ایسے ماہرین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو تمام شعبوں میں ہم آہنگی پیدا کر کے معیشت کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس لیے ان کی حکومتیں انہیں عزت دیتی ہیں۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم بننے سے پہلے وزیر خزانہ بنے۔ آج بھارت جہاں کھڑا ہے وہ انہی کی پالیسیوں کی طفیل ہے۔ بعد میں بی جے پی نے بھی اسی ماڈل کو جاری رکھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اعلیٰ گروتھ ریٹ چین اور بھارت معیشت میں قدر مشترک ہے، تاہم چین کے برعکس بھارت نے سروسز سیکٹر میں گروتھ بڑھانے کے معجزے دکھائے ہیں۔ بھارت نے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ایک طرف رکھتے ہوئے زراعت سے سیدھے سروسز کے شعبے میں چھلانگ لگا دی ہے۔ بھارت کا معاشی ترقی کا ماڈل 2 مرحلوں پر مشتمل ہے، جن میں ریاست اور مارکیٹ کے تعلق کو از سر نو استوار کیا گیا۔ پہلا دور 1950 کے عشرے سے 1991 تک کا ہے۔ اس دور میں ترقی کا عمل ریاست کے قابو میں رہا۔ یہ نہرو ماڈل کہلاتا ہے۔ موجودہ بھارتی مکس اکانومی کے ماڈل پر کام کر رہا ہے۔ نجی اور سرکاری شعبے مل کر بین الاقوامی تجارت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ماہرین کا تخمینہ ہے کہ اس وقت 6.5% کی شرح نمو بھارت میں 1 اپریل 2024 کے بعد بھی جاری رہے گی۔ پاکستان کی شرح نمو 2% کے قریب ہے، جسے ایسے لوگ معاشی بہتری قرار دے رہے ہیں جنہیں معیشت چلانے کا موقع کئی بار ملا لیکن وہ کوئی کامیاب ماڈل پیش نہ کر سکے۔ پی ٹی ایم تو خیر بالکل ناکام رہی، جس کے پاس ڈیفالٹ سے بچانے کے دعوے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ دعویٰ بھی باوجود درست نہیں مانا جاتا۔ بھارت کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھی مکس اکانومی کا تجربہ کیا ہے۔ اس تجربے کی حالت یہ ہے کہ سرکاری اداروں کی پیداوار سے جی ڈی پی کا بڑا حصہ تشکیل پاتا ہے۔ پاکستان میں زراعت قومی جی ڈی پی کا 22.35% ہے۔ 20.42% جی ڈی پی صنعتوں سے آتی ہے، جبکہ جی ڈی پی کا نصف حصہ سروسز کے سیکٹر سے ملتا ہے۔ اسی سیکٹر نے عام آدمی کو محدود صحیح لیکن معاشی اور سیاسی خود مختاری دی ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی ہر منصوبہ بندی اس وجہ سے ناکام ہو رہی ہے کہ آبادی میں تیز رفتار اضافے اور بدعنوانی پر قابو پانے کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی۔ شہریوں کو ان کے آئینی اور قانونی حقوق کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے قائم ادارے غیر فعال ہو چکے ہیں۔ مسلح ذاتی محافظوں کی سپاہ رکھنے والا ہی سب سے امیر بن سکتا ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے قانون کی بالادستی کی بجائے قانون شکنوں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اس سے ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جہاں خالص کاروباری اور قانون پسند افراد کا کاروبار کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ چند برسوں سے قومی دولت بیرون ملک منتقل کرنے کا رواج زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھنے نہیں دے رہا۔ اس وجہ سے قومی معیشت کا حجم اور استعداد میں اضافہ نہیں ہو پا رہا۔ پاکستان کی ناکام پالیسیوں سے نوعیت یہاں تک آ گئی ہے کہ قریبی خطے میں اگر کوئی 2 ممالک آپس میں لڑ پڑے
तो इसके असरात पाकिस्तानी मईशत पर सबसे ज्यादा मनफी मुरतब होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा है और टैक्स महासिल कम। पाकिस्तान में तालीम की शरह 40% है, जिसे जदीद दौर के कारोबार ना समझे जा सकते हैं ना चलाए जा सकते हैं। सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत पर सरमायाकारी ना होने के बराबर है। तवानाई के बहरान, अफसरशाही के रुकावटें और सिक्योरिटी खदशात ने माशी सरगर्मियों के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। अब जब माशी बहाली की रुकावटों की निशानदही हो चुकी है तो एक एक करके इन्हें दूर किया जा सकता है। सबसे पहले पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारी निभाए, गैर आइनी अमल का रास्ता रोके। आइन पर अमल होगा तो सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो सकता है। अदालतें इंसाफ करें तो मुजरिम सजा पाएं, बेगुनाह रिहा हो सकेंगे। लोगों का तनाज़ात और शिकायत दूर करने के निज़ाम पर भरोसा बढ़ेगा तो कानून शिकनों की हौसला शिकनी होगी। लोग महफूज और मुस्तहकम माहौल में अपनी दौलत वापस लाएंगे और नए कारोबार करेंगे। मसलहतों से बंदे शहबाज शरीफ इस सूरत हाल में फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया तो इनका ख़ानदान बिखर सकता है।